بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے لگی درود، اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکاؤ گے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ تہجد تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ تڑپ تو عرش تک لے جاتی ہے انسان کو، سب ہو سکتا تھا اگر تم ایک دفعہ اللہ سے التجا کرتے۔ اللہ خود کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو اس پر، وہ جو بھی دے گا سب سے بہترین چیز دے گا۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا، تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جب تمہارا رب تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے، وہ تو بیٹھا ہی تمہارے انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ معجزوں کی بارش کر دے۔ جو خالق کائنات سے تعلق مضبوط کر لے، اس کے لیے مخلوق کی بے رخی معنی نہیں رکھتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو پھر فرش والوں کی سازشیں بیکار پڑ جاتی ہیں۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا،
کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو، اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیت نور سحر بن کر جگمگاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔